سالوں سالوں بعد اٹھانے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اگر اٹھانا ہے تو اس وقت ہم اٹھاتے ہیں جب کوئی ہمارا عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو اثار ثواب کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، یا تو پھر قرآن پاک کی تلاوت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جنات کا سایہ بڑھ جائے تو بھی ہم اس قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، یا ہم قرآن پاک کو اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں، کوئی تعویذ وغیرہ دینا ہو تب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں۔ کبھی ہم نے شوق سے محبت سے کبھی قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں کے اندر مصیبت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ آج ہمارے گھر میں وہ سکون نظر نہیں آتا جو سکون نظر آنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گھروں میں، مساجدوں میں، اپنے دفتروں میں، اپنی دکانوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں بھی برکتیں اٹھا لی اور ہمارے مال دولت سے بھی برکتیں اللہ رب العزت نے ہٹا دی۔ تو ہم قرآن پاک کو اللہ کی رضا کے لیے یا ثواب کے لیے پڑھیں گے تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے کل قیامت والے دن سفارش کا سبب بنے گا، اور اگر ہم اسے دنیا میں شوق سے پڑھنے والے ہوں گے تو قبر میں ہمارے سوال و جواب میں ہمارا دفاع کرے گا، منکر نکیر کے سامنے آڑ بن جائے گا۔ اور یہ قرآن ہے جو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ کتاب ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے اس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک قبر سے سورۃ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو جب معلومات لی گئی تو وہ بندہ دنیا میں جب زندہ تھا تو سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا، تو قرآن سے بڑا لگاؤ رکھتا تھا، محبت کرتا تھا۔ قرآن پاک پڑھنا اس کا زندگی کا معیار بنا ہوا تھا۔ جب دنیا سے گیا تو اللہ رب العزت نے یہ اعجاز عطا فرمایا، مرنے کے بعد بھی اس کی قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو قرآن سے ہم محبت کریں گے، قرآن ہمارے ساتھ وفا کرے گا، قرآن کو ہم اللہ کی رضا کے لیے آخری کتاب سمجھ کر روزانہ تلاوت کریں گے۔